سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر قرض دار جو ہے، جس کو تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ جب تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو اس کو مہلت دے دو۔ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قرض دار کو مہلت دینے کا ثواب اتنا ہے کہ روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، وہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ بیچارہ پائی پائی کا محتاج ہے، اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، تو آپ اس کو مہلت دیں، بلکہ اگر ہو سکے تو قرض معاف ہی کر دیں، جس کو آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر بالکل ہی معاف کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھتے اس بات کو، کیونکہ اسلام کی نظر میں قرض جو ہے نا، یہ نفع پہنچانے کا نام ہے، نفع اٹھانے کا نام نہیں۔ یہی فرق ہے اسلام کی سوچ میں اور غیر مسلموں کی سوچ میں۔ اسلام کی نظر میں قرض دینا نفع پہنچانا، اس سے خود کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا، ورنہ وہ سود ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہیں وہ کیا تھا؟ سودی بینکنگ سسٹم کیا ہے کہ وہ غریب کو، ضرورت مند کو سودی قرض دیتے ہیں، تو وہ نفع اٹھاتے ہیں، نفع پہنچا نہیں رہے، نفع اٹھا رہے ہیں وہ قرض دے کر۔ تو سودی قرض کیا ہوتا ہے کہ دیا 1 لاکھ اور واپس لیا اس سے زیادہ، 1.5 لاکھ واپس لے رہے ہیں یا 1,10,000 واپس لے رہے ہیں، تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ تو قرض دینے کا بہت ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ تم قرض دینے کے بعد نہ احسان جتاؤ اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤ، اور مہلت دے سکتے ہو تو مہلت بھی دے دو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، قرض لینے والوں کو بھی نصیحت ہے ایک، کہ بعض قرض لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، تو اس کی بھی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ قرض چھوڑ کر مرا ہے، قرض ادا نہیں کیا۔ آپ تو فرماتے تھے حل ترک دینا، کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ اگر بتا دیتے تھے یا رسول اللہ ہاں اس پہ قرض تھا، تو آپ فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قرض لینا یہ کھیل نہیں ہے۔ لہٰذا میں جو نصیحت کر رہا ہوں دونوں کو کر رہا ہوں، قرض دینے والوں کو بھی اور قرض لینے والوں کو بھی۔ www.darsequran.com